پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا تم جو ظلمِ سوارا کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں وہ سے دیے تھے لالا نے، اسی گردن سے گھوٹا پاتا تھا، شر شبیر کو اٹھائے ہوئے، شر شبیر کو اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، ہے تیرا ضربے تھی خلد خنجر تھا، اور شبیر کا گلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کے لشکر کو، چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کے لشکر کو، تیر برساتا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، پر محمد والے محمد ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا
محمد والے محمد صلوات. چار مصرے بلند فرمائے. کربلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک، کربلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک، ظالم کو ایک پل بھی سنبھلنے نہیں دیا، اور جس پر لگے تھے خون کے دھبے حسین کے، زینب نے وہ لباس بھی بدلنے نہیں دیا، زینب نے وہ لباس بھی بدلنے نہیں دیا. ہے ضبط ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے، ہے ضبط ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے، زینب کے دل میں اب نہیں ارماں رہائی کے، زینب کے دل میں اب نہیں ارماں رہائی کے. اور بے کس نہ سمجھ لینا مجھ کو، بے کس نہ سمجھ لینا مجھ کو، آواز اگر دے دوں آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے، آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے. اور تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے، تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے، اور حق سے بھاگنے والوں کہاں زنجیر روکو گے. اور خدا اس دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا، کہاں تک تم دعائے مادر شبیر روکو گے، کہاں تک تم دعائے مادر شبیر روکو گے. چار مصرے اور رضا فرمائے. ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں، اس لیے دنیا میں کوئی وفادار نہیں. اور جب سے عباس نے شمشیر سے خط کھینچا ہے، اب سارے اس پار ہیں، اب کوئی اس پار نہیں. دو مصرے سماعت فرمائے. ساری دنیا میں نظر آئیں گے تم کو لیکن، ساری دنیا میں نظر آئیں گے تم کو لیکن، ایک دوزخ ہے جہاں شے کے عزادار نہیں، ایک دوزخ ہے جہاں شے کے عزادار نہیں. بر محمد والے محمد صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بالطه وياسين، سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. المظلومين ولعنة
الله على أعدائهم أجمعين من الله إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الله قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة والأولى. صلوات عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام و جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مسلم رحمۃ اللہ اس فرش ادائے امام حسین علیہ السلام علیہ آج آپ کی دوسری حاضری اور ہماری یہ دوسری نوکری بارگاہ جناب سید عالمیان میں ان کے دفتر غلامی میں درج ہو رہی اور انشاءاللہ اس کا صلہ عہدے جزا شافع محشر کی بارگاہ سے ہم سب کو ضرور ملے گا. قرآن کریم کی آیت کریمہ کی جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا، انتہائی مشہور ترین آیت کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. دیکھو سبیل ہدایت کی ذمہ داری قیامت تک ہماری ذات پر ہے، اور سنو اسی طرح سے آخرت کی بھی ذمہ داری ذات پروردگار پر. میں نے تمہیں اس کائنات میں ہدایت لینے کے لیے بھیجا اور انبیاء کو تمہیں ہدایت دینے کے لیے بھیجا. تمہارا کام ہے ہدایت کو حاصل کرنا اور ہمارا کام ہے سامان ہدایت تک تم تک پہنچانا. میں نے ایک نظام بنایا اور وہ نظام یہ ہے کہ جب ہم نے انسان کے پیکر کو انسان کی شکل میں ڈھالا تو چونکہ انسان میرے کارخانے قدرت کا بنایا ہوا ہے اور میں نے اسے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہے جسم، دوسری ہے روح. میں نے جسم کو بھی بنایا ہے اور میں نے روح کو بھی بنایا ہے. تو چونکہ بنانے والا میں ہوں لہذا جسم و روح دونوں کے تقاضوں کو بھی میں ہی جانتا ہوں کہ انسان کے جسم کو کیا کیا چاہیے اور انسان کی روح کو کیا کیا چاہیے. اسی اعتبار سے میں نے اس کائنات میں انسان کے جسم کے بھی سارے تقاضوں کو مہیا کر دیا ہے اور اسی طرح سے ہم نے روح کے بھی سارے تقاضوں کو اس کائنات میں مہیا کر دیا ہے تاکہ کل میری بارگاہ میں روز قیامت انسان یہ شکوہ نہ کر سکے بنانے والا تو تھا، ہم تو بننے والے تھے. یہ تیرا کام تھا کہ جو ہمیں دنیا میں چاہیے تھا اسے تجھے بنانا چاہیے تھا. ہم تو دنیا میں بن کے چلے گئے مگر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تیرا کام تھا. اسے معلوم تھا کہ انسان کے جسم کو لباس کی ضرورت ہوگی، اس نے لباس کا انتظام کر دیا. اسے معلوم تھا کہ انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہوگی، اس نے غذا کا انتظام کر دیا. اسے معلوم تھا کہ انسان کے جسم کو روشنی کی ضرورت پڑے گی، اس نے سورج کو روشن کر دیا. اسے معلوم تھا انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا اور فضا کی ضرورت ہوگی، اس نے ہوا اور فضا کو بنا دیا. اسے معلوم تھا انسان کے جسم کو آرام کی ضرورت پڑے گی، سامان آرام کا انتظام کر دیا. یعنی جتنے بھی ضروریات انسان کے جسم کی تھی اللہ نے ساری ضروریات کو اس کائنات میں مہیا کر دیا ہے. بس فرق اتنا سا ہے کہ مہیا کرنا اس کا کام تھا، اب اس سامان تک پہنچنا ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے. اسی طرح سے اللہ نے جب روح کو بنایا انسان کے ساتھ میں روح کو بھی بھیجا جسم کے ساتھ ساتھ، تو جو روح کے تقاضے ہوتے ہیں ان
تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، تقاضوں کو بھی پورا کیا. جس طرح سے جسم کی تمام ضروریات کو دسترخوان نعمت کو بچھا کر اس نے مہیا کر دیا اور پھر انسان کو اختیار دیا کہ جاؤ جو چاہو تم کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے لیے ہے. اسی طرح سے روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا اور بھیج کر یہ کہا کہ ان سے جتنے بھی روحانی طاقتیں اور ضرورتیں تمہیں حاصل کرنی ہے تم حاصل کرو. دیکھو سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوگا. یہ اور بات کہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرتے کرتے تھک جاؤ، مگر میرا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد والے محمد دیکھیں میں مضمون پڑھ رہا ہوں آج سے، چونکہ پہلی محرم ہے، یہ کو محرم ہے اور یہاں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مضمون انشاءاللہ آپ کے حوالے کروں گا، تو میں اب مضمون پڑھ رہا ہوں. اللہ نے انسان کی ضروریات جسم کے اور روح دونوں کے اللہ نے مہیا کر دیے. اب روح کے تقاضے جیسے جسم تقاضا کرتا ہے، مثلا جسم کو نیند کی ضرورت ہے. اللہ نے نیند کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا تاکہ انسان سو سکے. اگر سوئے گا تو اس کے ذہن کو سکون ملے گا. اسی طرح سے جسم کے اندر بھوک کو رکھا، کیوں؟ تاکہ کھائے گا تو انسان کو طاقت ملے گی، جسم کمزور نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ نے اس کائنات میں انسان کے لیے سلسلہ ہدایت کو رکھا، اس لیے کہ جتنا روح ہدایت حاصل کرتی جائے گی اتنا روح کے اندر توانائی پیدا ہوتی جائے گی. تو اے پروردگار، تو نے جسم کو اگر طاقتور بنانے کا انتظام کیا تو اس لیے کیا کہ اس جسم کو محنت کرنی ہے، حالات کا سامنا کرنا ہے، موسم کی تبدیلیوں کا سامنا کرنا ہے. اس لیے جسم کا طاقتور ہونا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے، لہذا ان چیزوں سے پرہیز کیجیے اور ان چیزوں کا استعمال کیجیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ موسم کے بدلاؤ کے اعتبار سے انسان کے جسم پر اثر پڑتا ہے. تو اب یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے اور ان چیزوں سے قریب ہوا جائے تاکہ جسم کمزور نہ ہو سکے. اسی طرح سے اللہ نے روح کے لیے بھی پورا ماحول اور موسم بنا کے رکھا ہے. تو جیسا موسم تبدیل ہوتا ہے روح کے تقاضے بھی بدل جایا کرتے ہیں. نوجوانوں غور سے سننا، میں مضمون پڑھ رہا ہوں. جس طرح سے موسم کی کیفیت بدلتی ہے روح کی بھی کیفیت بدل جاتی ہے. تو جیسے موسم کے بدلنے پر ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جانا، نہیں تو تمہارے جسم کو نقصان پہنچے گا، اسی طرح سے اللہ بھی انسان کو حکم دیتا ہے کہ اپنی روح کو ان چیزوں کے قریب نہ لے جانا، نہیں تو روح تمہاری بیمار ہو جائے گی. اب اگر روح بیمار ہو، توجہ، جسم بیمار ہو تو انسان کہاں جاتا ہے؟ کس کے پاس جائے گا؟ انجینئر کے پاس جائے گا؟ سائنٹسٹ کے پاس جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے. تو اصول یہ بنا کہ جب جسم بیمار ہو تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. اللہ نے ڈاکٹرز کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ تاکہ جسم کا علاج کر سکے. اسی طرح سے جب روح بیمار ہو جائے تو اللہ نے کہا اب کسی اور کے پاس نہیں، انبیاء کے پاس جانا. اس لیے کہ روح کا علاج وہی کر سکتے ہیں، باقی دنیا کا کوئی ڈاکٹر روح کا علاج نہیں کر سکتا. اور نہیں ہو تو آزما کے دیکھ لیجئے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے اور کہیے کہ ہمیں عداوت ہو گئی ہے، علاج کر دیجیے. ہمارے اندر حسد کا مادہ پیدا ہو گیا، علاج کر دیجیے. ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا، علاج کر دیجیے. وہ کہے گا میاں آپ کی طبیعت تو نہیں خراب ہے، عقل تو آپ کی ٹھکانے ہے نا، ہم جسم کا علاج کرتے ہیں روح کا نہیں. پتہ یہ چلا کہ جسے جس کا ڈاکٹر بنایا گیا ہے اسے اسی کا علاج کرنا چاہیے، ہے نا. تو روح کے علاج کے لیے اللہ نے انبیاء کو بنایا. اب انبیاء کریں گے روح کا علاج. تو اے پروردگار، تو نے اس سلسلے کو شروع کہاں سے کیا؟ کہ جب انسانیت وجود میں نہیں تھی تبھی میں نے انتظام کیا. پہلا نبی، پہلا ڈاکٹر روح کا میں نے آدم کو بنایا. پہلا ڈاکٹر
اس روئے زمین پر آدم آیا. آدم کیوں آئے؟ کہ چونکہ حابیل اور قابیل کو آنا تھا، ہے نا، حابیل اور قابیل کو آنا تھا، سلسلہ انسانیت کو آگے بڑھنا تھا. تو اللہ نے ڈاکٹر پہلے بھیجا، انسان کو بعد میں بھیجا. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر پہلے بھیجا، انسان کو بعد میں بھیجا. علاج کرنے والا پہلے بھیجا، بیمار ہونے والوں کو بعد میں بھیجا. قانون قدرت یہ بنا کہ جب مریض نہیں تھے تو ڈاکٹر تھا، جب مریض نہیں تھے تو ڈاکٹر تھا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی مریض نہیں تھا تو ڈاکٹر اللہ نے موجود رکھا تھا، اب ہزاروں لاکھوں مریض ہو گئے اور کوئی ڈاکٹر نہ ہو؟ بھائی کہاں ہے آپ؟ کوئی ڈاکٹر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ یہ خلاف عقل ہو جائے گا. ڈاکٹر آج بھی موجود ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ نے جسے ڈاکٹر بنایا ہے آپ اسے سمجھ رہے ہیں، مگر ہم اسے ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. بس توحید کی منزل ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. مضمون میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہاں سے آماتا ہوں. اس نے ڈاکٹر بنا. انبیاء کون ہے؟ روح کا علاج کرنے والے، یہ ہادی ہے. اچھا، تو اسٹارٹ سے ہی، ابتدا سے ہی ہوا یہ کہ جب مارکیٹ میں کوئی اوریجنل چیز مقبول ہو جاتی ہے تو فوراً مارکیٹ میں اس کی کاپی آ جاتی ہے. یہ ہمارا مجمع تو دیوار سے لگ کے بیٹھا، تھوڑی سی زحمت کرے. جب کوئی اوریجنل چیز مقبول ہو جاتی ہے تو مارکیٹ میں فوراً اس کی ڈپلیکیٹ آ جاتی ہے. دیکھیے، جو پروڈکٹ مقبول نہیں ہوتا اس کی ڈپلیکیٹ بھی نہیں آتی. کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر. بلکہ جو پروڈکٹ کافی سکسیسفل ہوتا ہے نا، اسی کی کاپی بھی مارکیٹ میں آتی ہے کہ جن کی رسائی کم از کم اوریجنل تک نہ ہو تو کاپی تک ہو جائے، ہے نا. تو کاپی ہمیشہ اوریجنل اور اس پروڈکٹ کی ہوتی ہے جو بالکل مقبول ہوتا ہے. تو اللہ نے جو اوریجنل پروڈکٹ انسان کے لیے اس کائنات میں بھیجا وہ انبیاء کو بھیجا. اب جب انبیاء آتے گئے، مقبول ہوتے گئے، تو کچھ جھوٹے بھی نبی بننے لگے. صلوات پر محمد والے محمد. کچھ جھوٹے بھی نبی بننے لگے. توجہ فرمائیے گا. اب جیسے ہی مارکیٹ میں ڈپلیکیسی آ گئی، کاپی آ گئی، تو فوراً کسٹمرز کو، گراہکوں کو دکانداروں نے آگاہ کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کر دیا، کاپی سے محفوظ رہیں، اوریجنل پہ دھیان دے. میں نے کہا بھیا یہ کیوں لکھا ہے؟ کہ دکاندار ہونے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گراہکوں کو خبردار کیا جائے. اپنے گراہکوں کو خبردار کیا جائے، کہیں دھوکہ کھا کر نقلی کو اصلی نہ سمجھ لے. ارے یہی نہیں بلکہ اسٹیشنوں پہ آپ جائیے تو لکھا رہے گا کہ کرپیا خبردار دلالوں سے ٹکٹ نہ لیں. ٹکٹ ہمیشہ ٹکٹ کاؤنٹر سے لے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو کاؤنٹر سے ٹکٹ لیں گے تو وہ کاؤنٹر سرکاری ہے تو ٹکٹ اصلی ملے گا. دلالوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ تمہیں اوریجنل دیں یا ڈپلیکیٹ. پکڑے جا سکتے ہو. لہذا جب ٹکٹ کاؤنٹر سے لوگے تو بے خوف و خطر ہو کر تم اپنا سفر طے کر سکتے ہو. تو سنو، اسلام کی مارکیٹ میں اسی طرح سے ایمان کی ٹرین پہ چڑھنے کے لیے دو طرح کے ٹکٹ ملتے ہیں، ایک اصلی ہے، ایک نقلی. اسی لیے رسول اللہ نے غدیر میں اٹھا کے دکھا دیا، دیکھو اصلی ٹکٹ لینا. نعرہ حیدری. مارکیٹ بھی اس طرح کا چل رہا ہے، میں اسی سے یہ فلسفہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ذمہ داری میری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ہادی اور ہدایت کی ذمہ داری میری ذات پر ہے، کسی انسان کی ذات پر نہیں ہے. تو آدم کو پہلا ڈاکٹر اور ہادی بنا کر
اس روئے زمین پر بھیجا؟ اے پروردگار تو نے کیوں بھیجا؟ نہ آج آدم ہوتے نہ آدمی ہوتے، نہ یہ قصہ ہوتا، نہ یہ حرام نہ یہ حلال، نہ یہ جائز نہ یہ ناجائز، یہ سارے مسائل، یہ ساری پریشانیاں، یہ سب ہوتا ہے کہ ہم جنت میں پیدا ہوتے جنت میں ہی رہتے۔ کہاں رہتے؟ جنت میں رہتے، وہی پیدا ہوتے، بائی برتھ ہم جنتی ہوتے۔ ارے بھائی جملے کی قدر کیجئے، انصاف سے بتائیے گا، اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کا آبائی وطن کہاں ہے؟ جنت میں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ابا جو آدم تھے وہ جنت میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن کسے کہا جاتا ہے؟ یہاں زیادہ تر لوگ پردیس کے ہیں، یہاں رہتے 50 سال 60 سال 70 سال، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے ابا فیض آباد سے آئے تھے، لہذا ہمارا آبائی وطن فیض آباد ہے، بابو بھائی کا آبائی وطن مبارک پور ہے۔ توجہ کیوں؟ کہا جہاں سے ابا آتے ہیں آبائی وطن وہی کہلاتا ہے، آبائی وطن وہی کہلاتا ہے۔ تو حضرت آدم سارے انسانوں کے ہیں ابا۔ اب یہ پوچھو یہ کہاں سے آئے تھے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ کہاں سے آئے تھے؟ کہا یہ آئے تھے جنت سے۔ تو یوں دیکھا جائے تو جنت ہر انسان کا آبائی وطن، آبائی وطن ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مگر حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے، آدم آئے نہیں تھے، جنت سے نکالے گئے تھے۔ توجہ، جنت کا مالک تھا کون؟ کا خدا۔ اب جو یہ آبائی وطن کہہ رہے کہ جنت آبائی وطن ہے ہمارا، آپ کے ابا حضور حضرت آدم جنت سے نکالے گئے، اور جب نکالے گئے تو اللہ نے جو کچھ دیا تھا وہ سب لے لیا۔ آدم کا جنت میں تھا، اب ہے نہیں۔ اما جب ابا کا کچھ نہیں تھا تو اب بیٹوں کا کہاں سے ہو جائے گا؟ بیٹوں کا کہاں سے ہو جائے گا؟ تو اب اس غرور میں نہ رہنا کہ جنت ہمارے ابا کا وطن تھا تو ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اللہ نے اصول اور قانون بنا دیا، دیکھو ہم نے جنت تمہارے ابا کو دی تو تھی، مگر ایک بنیاد پر ہم نے لے لی، لینے کے بعد دوبارہ دی نہیں۔ تو اے پروردگار، اب آدم، حضرت آدم جو ہمارے ابا ہیں، جنت ان کی رہی نہیں، تو اب ہمیں جنت میں جانا ہو تو ہم کیسے جنت میں جائیں؟ کس کو ذریعہ بنائیں؟ کس کا دامن تھامیں؟ پتا کیسے چلے کہ جنت کس کے پاس جانے سے ملے گی؟ کہا گھبراؤ نہیں، انتظار کرو، آدم کے بعد ہم نے خاتم کو بھی رکھا ہے، ان کا دور آنے دو، جب ان کا دور آئے گا تو تم دیکھ لینا، جو جنت سے جنت کی چیزیں منگواتے ہوئے نظر آئے، ذرا حیدری سمجھ رہے بھائی؟ بالکل بات بالکل واضح ہوتی جا رہی، انشاءاللہ اور واضح ہوگی۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا، جاؤ روئے زمین۔ اب روئے زمین پر آئے، جنت کی بھیڑ بھاڑ میں رہنے والا انسان جب دنیا میں اکیلا آ گیا، ایک بیوی تھی بیچاری، وہ بھی دور کر دی گئی۔ ایسے تو میں کہوں گا حضرت آدم بڑے خوش نصیب تھے۔ اب یہ جدائی کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اے پروردگار، اے پروردگار، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، میں تیرا نبی ہوں، تیرا خلیفہ ہوں، تیرا پنایا ہوا ہوں، واپس جنت میں بلا لے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اے پروردگار، تو رحیم و کریم ہے، آدم تیرا خلیفہ ہے، تیرا جانشین ہے، تیرا وارث ہے، تیرا نبی ہے، چھوٹی سی بات تھی، ایوائڈ کر دیتا، نظر انداز کر دیتا، معاف کر کے واپس بلا لیتا۔ کئی سال ہو گئے، توبہ قبول تو ہوئی، مگر کئی سالوں بعد۔ اے اللہ، جب تجھے توبہ قبول ہی کرنی تھی تو پہلے روز ہی کر لیتا،
کہ اگر پہلے روز میں توبہ قبول کر لیتا تو اولاد آدم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے. کہاں ہے بھائی آپ؟ اولاد آدم کو پتہ نہیں چلتا کہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. جب 40 سال ہو گئے روتے روتے، جب ہم نے آدم سے کہا آدم ذرا اپنے ذہن پر زور دو، کچھ یاد کرو، توبہ کے قبول ہونے کا سامان تمہارے پاس موجود ہے. یہ اور بات کہ تم وہاں تک اپنا ذہن نہیں لے جا رہے ہو، وہ تمہارے ذہن میں نقش ہے. حضرت آدم نے زور دینا شروع کیا، وہ کون سی چیز ہے جس سے توبہ قبول ہوگی؟ کہ آدم میں اشارہ کرتا ہوں، تم وہاں تک پہنچ جانا. پروردگار کیا اشارہ ہے؟ کہ دروازے جنت پر جب تم نے آنکھیں کھولی تھی تو کچھ لکھا ہوا دیکھا تھا، کچھ لکھا ہوا دیکھا تھا. اب ذہن پہ جب زور دیا تو پردے ذہن پر کچھ نام ابھرے، اور وہ نام تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. جیسے ان ناموں کو لیا، اللہ نے کہا اب ان کو وسیلہ بنا کر تم دعا مانگو. دعا تم مانگو گے قبول میں کروں گا، توبہ تم کرو گے قبول میں کروں گا. تمہارے اور ہمارے درمیان کون ہے؟ کہ پنجتن کے نام ہے. اور پنجتن ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ نبی ہے. توجہ فرمائیے گا، سارے انسان قیامت تک آدم کی اولاد ہے اور امتی ہے، نبی کوئی نہیں ہے. اللہ نے قانون بنا کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو جب ہم بغیر پنجتن کے وسیلے کے نبی کی دعا قبول نہیں کرتے. نعرہ حیدری، نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی بغیر پنجتن کے وسیلے کے، تو امت کی کہاں سے ہو جائے گی؟ اب یہ 5 نام جیسے لیے اللہ نے کہا میں نے دعا قبول کی، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اچھا اب توبہ قبول ہو گئی، واپس بلا لے، کل یہ وہی رہو. بابو بھائی توبہ جب قبول ہو گئی نا تو واپس بلا لینا چاہیے. زمین پہ کیوں رکھا؟ کہ زمین پہ رکھنے کا ایک راز تھا. کیوں؟ کہ بہت سے عظمتوں سے ہمیں پردے ہٹانے، بہت سی عظمتوں سے پردے ہٹانے تھے، بہت سی چیزوں کو ہمیں اجاگر کرنا تھا. اس لیے آدم کو روح زمین پر رکھا. آدم ذرا صبر کرو، ذرا انتظار کرو. آدم نے صبر کیا، حوا سے ملاقات ہوئی. 1 سال گزرا، ایک بیٹا پیدا ہوا. دوسرا سال گزرا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا. ایک کا نام حابیل رکھا گیا، ایک کا نام قابیل رکھا گیا. انصاف سے بتانا، حابیل بھی آدم کی گود میں پلا، حابیل بھی آدم کی گود میں پلا، قابیل بھی آدم کی گود میں پلا. لفظ بدل دوں، دونوں بیٹے نبی کی گود میں پلے، سالوں نبی کے زیر سایہ رہے. سالوں آدم نے اپنے سینے سے لگا کے دونوں کو پالا دونوں کو آدم نے، مگر ایک لائق نکلا ایک نالائق. توجہ، ایک لائق نکلا ایک، میرے ساتھ بولے، ایک لائق نکلا ایک لائق. دونوں نبی کے زیر سایہ پلے، دونوں کو کلیجے سے لگا کے پالا، دونوں کو سینے سے لگا کے پالا. توجہ، میں بات پہلو کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات سینے کی کر رہا ہوں. ارے کہاں ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ پہلو میں بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں، سینے پر سونے والے اور ہوتے ہیں. اب آپ سنو، اللہ کو بتانا کیا تھا؟ پالا دونوں کو، ایک لائے ایک نہ لائے. توجہ، دونوں نبی کے بیٹے، ایک ہوا لعنت اللہ، ایک ہوا رحمت اللہ. دنیا کہتی خبردار نہ کہو، نبی کا مسئلہ ہے. نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے تھے، اما جب ہم نے سینے پر سونے والے کو نہیں چھوڑا. نعرہ حیدری، توجہ. اب اگر ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ جانے دو، نبی کے صحابی تھے، یہ کون ہے؟
नबी का बेटा है ना, और वो भी मुंह बोला बेटा नहीं, असली बेटा है। ब्लड है हजरत आदम का, हाथों से खिलाया भी, हाथों से पिलाया भी, कांधे पे बिठाया भी, सीने पे सुलाया भी, होठों से चूमा भी, इतने सारी नाज बर्दारियां उठाने के बाद भी एक काबिल बन गया, एक हाबिल। अरे आओ, तुम भी आओ, हम भी आते, मस्जिद में जमा होते, हाथों को बुलंद करते, एक कहते परवरदिगार माफ कर दे, नबी का बेटा है। किसी मुसलमान की जबान में इतनी ताकत है जो अपनी जबान से ये कह सके काबिल के लिए कि परवरदिगार काबिल को माफ कर दे, काबिल को माफ कर दे। कहा नहीं, अगर कोई मुसलमान दुआ कर दे तो उसका इस्लाम छीन लिया जाएगा, हाय हाय, उसे इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा, उसे इस्लाम से निकाल दिया जाएगा। कहाँ बैठे हैं मियाँ, उसे भाई निकाल दिया जाएगा इस्लाम से। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि चूंकि अल्लाह ने उसे लानतुल्लाह बना दिया है। अल्लाह ने लानतुल्लाह बना दिया है। जिसे अल्लाह लानतुल्लाह बना दे, पूरी दुनिया मिलके भी उसे रहमतुल्लाह नहीं बना सकती। तो आय अल्लाह तुमने लानतुल्लाह क्यों बनाया? का इसलिए कि काबिल ने जब हजरत आदम ने हाबिल को अपना वारिस बनाया तो इसने उसकी जलन में उसे मार दिया। तो मैंने कानून बनाया कि नबी जिसे अपना वारिस बनाए, अगर उसे कोई इंशाअल्लाह आखिरी मजमे तक पूरी तवज्जो, हर फर्द बोलेगा जो जहां है वहां से हाथों को बुलंद करके हक बात की तायीद करेगा, क्योंकि नबी के वारिस को मारा। मैंने कानून बना दिया, अब कयामत तक वो लानतुल्लाह होगा। मैंने कहा ये हाबिल कौन था? कहा आदम का वारिस था। मैंने कहा सिर्फ आदम का? कहा सिर्फ आदम का। क्यों? कहा इसलिए कि अभी आदम के अलावा कोई नबी नहीं था, लिहाजा सिर्फ आदम का वारिस। अमा जो सिर्फ आदम का वारिस हो, अगर उसे कोई मार दे तो वो लानतुल्लाह ही रहेगा। तो अब आके देखो, अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सफवतिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस नबी अल्लाह। जो आदम से लेकर खातम तक का वारिस हो हुसैन, अगर उसे कोई मार दे तो वो रजी अल्लाह कहां से? एक नबी का वारिस था हाबिल, उसका मारने वाला लानतुल्लाह आज तक, और फिर जिसने सारे अंबिया के वारिस को मार दिया है तुम किसी ने? अमा भैया तुम कहते हो ये सहाबी का मसला है, वहां तो बेटे का मसला है नबी के। पता चला नबी से रिश्ता कोई माने नहीं रखता, अमल देखा जाता है ना। इंसाफ से बताइए, जितना करीब काबिल आदम से रहा उतना करीब कोई सहाबी रहा होगा? सहाबी की हद मस्जिद तक थी। काबिल की हैसियत घर के अंदर तक थी। कहां है आप जो अंदर तक नबी के सीने पे सोया हो? वो नहीं बच सका। तो पहलू में बैठने वाला, अच्छा ये भी जान ले, अक्सर आस्तीन में सांप पहलू में बैठने वाले ही लेकर आए हैं। अरे कहां है आप? तवज्जो फरमाइएगा, अक्सर खतरा पहलू में बैठने वालों से ही हुआ है, चाहे वो पहलू आदम का हो, चाहे मोहम्मद मुस्तफा का हो। और ये कैसे पहलूदार थे कि जब तक जिंदा रहे तब तक भी पहलू नहीं छोड़ा, मर गए तब तक भी, आज तक पहलू में है। तवज्जो फरमाइएगा, आज तक पहलू में है। मगर कोई जरा ये तो बता दे कि पहलू में जो है
ان کا قیامت میں کوئی پہلو ہوگا بھی یا نہیں؟ صلوات محمد والے محمد. آئیے میں نتیجے کی طرف جلدی لے چلوں آپ کو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہوا اور اس نے قابل نے حابیل کو. اچھا اب ایک سوال ہے آپ سے، قابیل کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کس نے کیا کہ حابیل کو مار دو تو بچو گے تم، تو تم خود بخود وارث بن جاؤ گے. ہر بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے. یہی تو غلط فہمی ہوئی لوگوں کو. بیٹا باپ کا وارث بن سکتا ہے، بیٹا نبی کا وارث نہیں بن سکتا. بھائی جملے کی قدر کرے ذرا. بیٹا باپ کا وارث تو بن سکتا ہے مگر بیٹا نبی کا وارث نہیں بن سکتا. اس کے ذہن میں یہ بات آئی، بہانے سے لے کر گیا، جنگل میں لے گیا، اس نے مارا. صبح سے شام ہو گئی، جب واپس نہیں آئے تو آدم کو جستجو ہوئی، گیا کہاں؟ دیکھا تو حابیل بھی نہیں، قابیل بھی نہیں. سمجھ گئے کچھ دال میں کالا ضرور ہے. اگر حابیل نہیں آیا تو کم از کم قابیل کو تو آنا چاہیے. اسے تو آنا چاہیے. دیکھیے قاتل چاہے کسی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا جرم اسے باپ کے سامنے آنے سے بھی روک دیتا ہے. اب اس نے یہ سوچا کہ جاؤں تو کیسے جاؤں، اس لیے کہ بابا نبی ہے، اسے تو خبر ہو جائے گی کہ میں نے حابیل کو مارا ہے. اور جب خبر ہو جائے گی تو کس منہ سے سامنا کروں گا، لہذا جاؤ مت. جنگلوں میں چھپ گیا. اب حضرت آدم کو جستجو ہوئی، تلاش میں نکلے. جب کچھ پتہ نہ چلا تو ایک مرتبہ زمین کو خطاب کی، کہ زمین سن، تو بھی تراب ہے، میں بھی تراب. اگر تیرے سینے میں میرے بیٹے حابیل کا لہو چھپا ہے تو اسے ظاہر کر دے. زمین نے اس خون کو جو جذب کر لیا تھا واپس کیا. اس سے اتنا ثابت ہو گیا کہ تراب سے مظلوم کا لہو نکلا. تو اتنا ثابت ہو گیا کہ اب حابیل زندہ نہیں، قتل کیے جا چکے. اب حضرت آدم نے فوراً کا پروردگار اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے بیٹے حابیل کا قاتل گرفتار نہ ہو جائے. لوگ کہتے نہیں یہ سب کہاں سے سیکھے، ہم آؤ بتائیں کہاں سے ہم نے سیکھا ہے. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک میرے لال کا قاتل گرفتار نہ ہو جائے. میں کہوں گا اے حضرت آدم ہے تو وہ بھی بیٹا معاف کر دو. بیٹا ہے جانے تو غلطی ہو گئی، قتل کر دیا غصے میں، ہے تو بیٹا ہی نا آپ کا، اسے معاف کر دیجئے. اگر معاف کر دوں گا تو میرا عمل قیامت تک کے لیے قانون بن جائے گا. پھر ہر قاتل کو معاف کرنا پڑے گا. آدم نے کہا معاف نہیں کروں گا. اب جنگلوں میں ڈھونڈنے لگے، کچھ پتہ نہیں چلا نا تو ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اب تو میرے بیٹے حابیل کے قاتل کو گرفتار کر. دیکھیے اللہ کیا بتانا چاہ رہا. اللہ نے فرشتوں کی ایک انجمن بھیجی اور ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم دیے. وہ کہا دیکھو جاؤ جب تک قابیل گرفتار نہ ہو جائے روئے زمین پر یہ سیاہ پرچم لے کر گشت کرتے رہنا. یہ علم لے کر جلوس جنگل جنگل پہاڑ پہاڑ لے کے چلتے رہنا جب تک گرفتار نہ ہو جائے. کئی مہینوں تک فرشتے اس علم کو لے کر جنگلوں میں چلتے رہے. قابیل پرچم کو دیکھ دیکھ کے چپتا رہا. ارے بڑا پاپ ہے، مجمع ہے، بڑا سمجھدار
اگر اتنی محنت کرنی پڑے تو پھر بھیونڈی کا مجمع نہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. جب جب پرچم نظر آئے اپنے کو درختوں کے سائے میں چھپا لے, ڈر جائے گھبرا جائے. کیوں کا؟ اس لیے کہ قاتل تھا. پتہ یہ چلا علم کو دیکھ کر اپنا منہ وہی چھپاتا ہے کہ جو نعرہ حیدری. آخر میں گرفتار ہو گیا. جب گرفتار ہوا نا تو اسے آدم کی بارگاہ میں لایا. فرشتوں نے کہا ہمارا کام تھا گرفتار کرنا, ہم نے گرفتار کیا. اب یہاں سے آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کیجیے. جلوس کب تک نکلا رہا؟ کہا جب تک یہ گرفتار نہیں ہو گیا. اب ہم سے نہ پوچھو کہ حسین کے نام پر یہ جلوس کب تک نکلتا رہے گا. ارے جب تک قاتلان حسین بے نقاب ہو کر گرفت میں نہ آ جائے, جب تک یہ جلوس نکلتا رہے گا. جب آدم کے سامنے آئے تو آدم نے پوچھا ذرا یہ بتا کہ تو نے قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے قتل اس لیے کیا کہ چونکہ آپ نے وارث بنایا. یعنی بات یہ نہیں تھی کہ میں نے وارث بنایا اس لیے تو نے قتل. تو کہتا بابا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تجھے میرے فیصلے پر یقین نہ ہوا تو میں نے ایک طریقہ اور اپنایا تھا. سنے نوجوان, کہ وہ طریقہ کیا تھا؟ کہ میں نے یہ کہا کہ جاؤ, اگر تمہیں ہمارا فیصلہ منظور نہیں ہے تو تم دونوں جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے نظر پیش کرو. جس کی نظر کو وہ قبول کر لے وہی میرا وارث ہوگا. اللہ نے تمہاری نظر کو قبول نہیں کیا, حابیل کی نظر کو قبول کیا. تو چلو کم از کم اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نظر قبول بھی ہوتی ہے. بہت زیادہ امید تھی اس جملے پر مجھے آپ سے. اللہ نظر قبول بھی کرتا ہے. اب عجیب بات ہے, جسے اللہ قبول کرے, اب اگر کوئی ملا قبول نہ بھی کرے تو بھئی ہمیں ملا کو خوش تو کرنا نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے. اس نے قبول کر کے ہمیں یہ جواز دے دیا کہ دیکھو نظر کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے. تم نظر کرو گے ہم قبول کریں گے. اب جب نظر قبول ہو گئی, قابل کے دل میں جذبہ حسد پیدا ہوا. اللہ نے اس کی نظر قبول کر لی, میری نہیں کرے گی تو صحیح. اب دنیا میں جب تک رہوں گا نہ نظر کروں گا نہ نظر کرتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک. اب آدم نے کہا کہ فیصلہ تو نظر سے ہوا تھا, ہم نے تو فیصلہ بھی نہیں کیا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ حابیل میرا وارث بنے, تو حابیل کو میرا وارث اللہ نے بنایا ہے نا. اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو بس اس نے جو بنایا تھا میں نے اسی کا اعلان کیا, اس کے سوا کچھ نہیں. آدم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آج سن لو, آنے والے کل میں ایک واقعہ ایسا اور بھی ہوگا. نبی اعلان پہ اعلان کرتے رہے, کبھی بستر پہ علی کو سلا کے بتایا یہ میرا جانشین ہے, کبھی خیبر میں بلا کے بتایا میرا جانشین ہے, کبھی کاندھے پہ چڑھا کے بتایا میرا جانشین ہے, کبھی مباہلے میں لے جا کے بتایا میرا جانشین ہے, مگر اعلان نہیں کیا. اعلان کب کیا؟ کہ جب اللہ نے حکم نازل کیا میرے نبی اعلان کر دو, تب غدیر میں علی کو بلند کر کے نبی نے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اسی طرح سے جیسے آدم نے حابیل کی وراثت کا اعلان کیا, یہاں محمد نے علی کی وراثت کا اعلان کیا. اب جو شریف نفس تھے انہوں نے قبول کر لیا, جن کے وہاں قابیل کا لہو پایا جاتا تھا.
صلوات پر محمد والے محمد. فرمانا نا بھائی بات پہنچ رہی نا اب تک. تو فیصلہ میں نے نہیں اللہ نے کیا. تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، بابا معاف کر دو. تو معافی نہیں، سزا ہوگی. یہ نبی کی عدالت ہے، دنیا کی عدالت نہیں. میں وارث ہوں حابیل کا، لہذا معاف کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں. کیوں کہ اس لیے کہ حابیل میرا لہو تھا، تو معاف کرنے کا بھی حق کسے ہے؟ مجھے ہے. یا معاف کروں یا سزا دوں، یہ میرے اختیار میں. اب کسی بھی مسلمان سے جا کے پوچھو کہ محمد نے کیا یہ حدیث نہیں ارشاد فرمائی کہ یا حسین دموں کا دمی، اے حسین تیرا خون میرا خون ہے. جیسے حابیل آدم کا خون، ویسے ہی حسین خاتم کا خون. اب قاتلان حسین کو معاف کرنا نہ کرنا یہ کسی مفتی کے ہاتھ میں نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ. کہتا بابا اب تو میں ایک ہی سہارا بچا ہوں، معاف نہیں کروں، تجھے سزا ملے گی. اللہ آدم نے فرشتوں کے حوالے قابل کو کیا، وہ کہا اسے ایسی سزا دیتے رہو قیامت تک اس سزا میں مبتلا ہے. اب نتیجے کی منزل، یہ کون ہے؟ آدم. اسے قیامت تک سزا ملتی رہے. زنجیروں میں جکڑو، گرفتار کرو، کھینچتے ہوئے لے جاؤ اور اسے سزا پہ سزا دیتے ہو. اے اللہ تو رحم کر دے، اپنے نبی کو سمجھا دے تو چھوڑ دے. کہ سنو اگر آج آدم کے بیٹے کا قاتل چھوڑ دیا جائے تو یہاں تو کتنے حسین کے قاتل کی ضمانت لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں، اب ہے حضرت آدم تراب، علی ہے ابو تراب. یہ تراب کے بیٹے کا معاملہ تھا، اللہ نے نہیں بخشا. ابو تراب کے بیٹے کا مسئلہ اللہ کیسے بخش دے گا؟ ہوگا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، آدم کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. اب حضرت آدم جب جنت سے آئے تھے نا تو جنت سے ایک چیز لے کر آئے تھے. غور سے سنو نوجوانوں، جب آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ ایک پتھر لے کر آئے تھے، جسے آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ حجر، جبکہ وہ حجر اسود نہیں تھا، حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا. بعد میں ہوا. جب لے کر آئے تو اسے اپنے حجرے میں اپنے ساتھ رکھا. حضرت آدم کے ساتھ وہ بھی تسبیح کرتا تھا، بڑا سفید تھا. جب کعبے کی تنابوں کو بنایا ہے حضرت آدم نے تو اسے ایک کونے میں بحکم پروردگار رکھ دیا تھا. ادھر قابیل قتل ہوئے، ادھر وہ حجر اسود جو سفید تھا سیاہ ہو گیا. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ یہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ کہ حابیل کا صدمہ اتنا گزرا کہ وہ کالا ہو گیا، یعنی کہ حابیل کے غم میں سیاہ پوش ہو گیا. ہم نے کہا یہ ہے کون؟ کا جنت کا پتھر ہے. لوگ کہتے ہیں نا کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. توجہ، کالا لباس جہنمیوں کا لباس کہنے والوں، آؤ دیکھو حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے حابیل کے غم میں کالا ہو گیا ہے. توجہ فرمائیے گا، کالا ہو گیا ہے. اب اگر
ہدایت ہو تو حج پہ جاؤ، مگر حجر اسود کا بوسہ نہ لو، حجر اسود کا بوسہ نہ لو، کہ بغیر بوسہ لیے حج قبول نہیں ہے۔ ارے ہم نے کہا کالے رنگ والے کا بوسہ، کہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے چومو، کیوں چومو؟ کا اس لیے کہ جنت کا پتھر ہے، جنت کی ملکیت کا ایک حصہ ہے حجر اسود۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، حجر اسود جنت کی ملکیت، اس کا چومنا واجب۔ اب رسول نے فرمایا حسن و حسین جنت کے مالک ہیں۔ حسن و حسین جنت کے مالک، ارے جن کی ملکیت قابل بوسہ ہو سکتی ہے تو مالک قابل بوسہ۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور فرمانے بات پوچھ لی، بس 2 جملے 2 منٹ میں آج کی گفتگو مکمل۔ یہ حضرت آدم ساتھ میں لائے تھے، میراث تھی، اسے چھوڑ کر گئے، آدم نے چھوڑا۔ کم از کم 30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں ہر سال، 30 لاکھ ہاتھ حجر اسود کو چومتے ہیں، کیونکہ آدم کی چھوڑی ہوئی امانت۔ مسلمانوں اگر کہیں کسی پہلو میں غیرت سو رہی ہو تو جگا لو اس سے، اور پھر میرا یہ جملہ سنو، پھر فیصلہ کرو کہ میں کہاں تک صحیح ہوں کہاں تک غلط ہوں۔ آدم نے پتھر چھوڑا، پوری امت مل کے اسے چوم رہی ہے۔ آدم نے پتھر چھوڑا تو اسے پوری امت مل کے چوم رہی ہے، تو کیا تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گیا ہے کہ محمد نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں بھی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ارے کہاں ہے بھائی، کہاں؟ ایک ہے قرآن، دوسرے اہل بیت۔ آدم کے چھوڑے ہوئے کو تو چوم رہے ہو، مصطفیٰ کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ رہے ہو۔ صلوات محمد والے محمد۔ اچھا یہ بھی ایک اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تھا 2 منٹ 2 جملے، ایک جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، ایک اور باقی ہے، اس میں بھی ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو ان کا بوسہ نصیب بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بوسہ لینے کے لیے لب پاک ہونے چاہیے۔ جن ہونٹوں سے تم جھوٹوں کو سچا کہتے ہو، ان ہونٹوں سے تم ان کا بوسہ لے بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا بوسہ لینے کے لیے ہونٹ بھی سچے ہونے چاہیے۔ یہ بوسہ گاہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا حجر اسود کو پوری امت چوم رہی ہے نا، یہ حجر اسود کا اسٹیٹس۔ مگر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ادھر میرا امام تلبیہ پڑھتے پڑھتے کعبے کا طواف کرتے تھے، جیسی حجر اسود کے قریب پہنچا، حجر اسود اپنی جگہ سے بلند ہوا، ہوا میں آیا، دست امامت کا بوسہ لیا، امام نے دست شفقت کو اس کے سر پہ پھیرا، ہائے 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 ہائے، توجہ، وہ واپس اپنی جگہ جا کر اسی طرح سے نصب ہو گیا۔ پوری امت جس کا بوسہ لیتی ہے اسے حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود جس کا بوسہ لے اسے امام کہتے ہیں۔ جملے کا استقبال کیجئے گا، امام کا بوسہ کس نے لیا؟ کہ حجر اسود نے۔ کیوں لیا؟ کہ چونکہ اس کی نسبت جنت سے ہے، جنتی ہے اس لیے بوسہ لیا۔ پتہ چلا ان کا بوسہ ہر ایک کو میسر بھی نہیں ہوتا، ان کا بوسہ وہی لیتا ہے کہ جس کی نسبت جنت سے ہوتی ہے، جس کی نسبت جنت سے ہوتی ہے وہ ان کا بوسہ لیتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو،
قسم خدا کے تاریخ کے ان جملوں کو پڑھ کر آنکھوں میں لہو کا جگر آتا ہے، جگر کا لہو آتا ہے کہ جس گلے کو محمد مصطفیٰ نے چوما، اللہ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہے تو میں نے اکثر حضور پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسن کے ہونٹوں کو چومتے تھے اور حسین کے بلوے مبارک کو چومتے تھے۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ دونوں شہزادوں کو بوسہ لیتے ہیں مگر مقام بوسہ دونوں کا الگ الگ کیوں ہے؟ ایک کے ہونٹوں کا بوسہ، دوسرے کے گلے کا بوسہ، آخر یہ راز کیا ہے؟ بس یہ سوال کرنا تھا کہ رسول نے اپنے سر سے اپنا امامہ اٹھایا، زمین پر رکھا اور جملہ کا ام سلمہ تمہارے اس سوال نے میرے دل میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا اس میں ایک راز ہے ام سلمہ کا۔ کون سا راز ہے؟ کہا حسن کے ہونٹوں کا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ انہی ہونٹوں سے جگر کے 72 ٹکڑے نکلیں گے، میرے لال حسن کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا۔ حسین کے گلے کا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ کربلا کے مقتل میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کند خنجر سے میرے حسین کو ذبح کیا جائے گا، اس لیے میں حسین کے گلے کا بوسہ لیتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ام سلمہ زار و قطار رونے لگی، روتے روتے سوال کرتی اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں اٹھوں گا۔ کہا کیا فاطمہ ہوگی؟ کہا فاطمہ بھی نہیں ہوں گی، کوئی بھی نہیں ہوگا ہے ام سلمہ مگر تم رہو گی۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ مقتل حسین کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا، جبرائیل امین کو اشارہ کیا، جبرائیل خاک کربلا لے کر آئے، حضور کے دست مبارک میں دیا، کہا ام سلمہ اپنی ہتھیلی کو پھیلاؤ۔ ام سلمہ نے ہتھیلی کو پھیلایا، کہا یہی وہ مقتل ہے، یہی وہ خاک ہے کہ جہاں پر میرا نواسہ حسین قتل کیا جائے گا، یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے۔ ام سلمہ نے جو سونگھا تو اس میں سے حسین کی خوشبو آ رہی تھی، کہا ام سلمہ اسے ایک شیشی میں سنبھال کے رکھ دو۔ ام سلمہ نے اسے سنبھال کے رکھا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کوئی اور بھی حکم ہے؟ کہا دیکھو اسے میرے بعد روزانہ دیکھتی رہنا، اور جب بھی میرا حسین سفر پہ جائے اے ام سلمہ اس خاک کو مسلسل دیکھتی رہنا، جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا لال حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا۔ اے عزادارو روایت میں ملتا ہے کہ جب حسین مدینے سے چلنے لگے تو ایک مرتبہ ام سلمہ نے آگے بڑھ کر حسین کا بوسہ لیا، اے میرے لال تیرے نانا نے فرمایا ہے کہ تو سرزمین عراق پہ قتل کیا جائے گا، مگر میں ضعیفی کی وجہ سے تیرے ساتھ نہیں جا پا رہی ہوں، تو کم از کم ذرا مجھے کچھ منظر تو دکھا دے۔ بس عزادار حسین نے ام سلمہ کے چہرے پر اپنے دست مبارک کو پھیرا، کہا نانی کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا ایک جنگل ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، ان کے درمیان ایک انسان ہے جس کے چہرے پہ خون، جس کے سینے پہ خون، جو سراپا خون میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ اے میرے لال یہ خون میں ڈوبا ہوا انسان کون ہے؟ کہا نانی ذرا قریب سے پہچانیے، ذرا غور کیجئے۔ اب جو ام سلمہ نے غور کیا، غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ حسین نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، ہوش میں آئی، نانی کیا ہوا؟ کہ میرے لال جب میں نے غور سے دیکھا حسین تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تیرا چہرہ ہے جس پر خون لگا ہوا ہے۔ اے میرے لال ذرا یہ تو بتا دے تیرا چہرہ خون میں کیوں ڈوبا ہے؟ تیرے سینے پہ خون کیوں ہوگا؟ کہا اے نانی چہرے پہ میرے 6 مہینے کے لال اصغر کا خون ہوگا، سینے پہ میرے کڑیل جوان اکبر کا خون ہوگا، سر سے پیر تک میرے اصحاب باوفا کا خون۔ ام سلمہ نے کہا میرے لال ذرا ایک سوال اور ہے، میں نے دیکھا ایک لاش ہے جس کے ٹکڑے
صحرا میں بکھرے ہوئے ہیں، وہ کس کا لاشا ہوگا؟ حسین نے سر جھکایا، اے نانی، وہ اس غریب حسین کا لاشا ہوگا جسے فوج یزید گھوڑوں سے پامال کرے گی، لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں بکھر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا، ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما۔ بارلہ حاضرین مجلس و سامعین مجلس کے تمام نیک و شرعی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارا، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص مومنین بھیونڈی اور اس تنظیم اور اس انجمن کے جو اراکین ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارا، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارا، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار مولا کی عزا میں مصروف ہیں، ان سب کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا، ہمارے امام کو ہمارے اعمال و افعال سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم وانت العلیم۔